اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چلے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آیے کریمہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ٹھیک ہے. اس آیے کریمہ سے علماء علم اصول نے خبر واحد کی حجیت کو ثابت کیا ہے. کہا ہے کہ یہ آیے کریمہ دلیل ہے خبر واحد کی حجیت کی. ٹھیک، کہا تھا کہ اس پر دو اعتراض ہے. پہلا اعتراض یہ ہے کہ اس آیے کریمہ سے خبر واحد کی حجیت اس وقت ثابت ہوگی جب ہم وصف کے لیے مفہوم کے قائل ہوں گے، جب ہم اس بات کو قبول کریں گے کہ وصف مفہوم کیا ہے، مفہوم وصف حجت رکھتا ہے. سمجھ رہے؟ وصف کے مفہوم کے لیے جب حجیت کے قائل ہوں گے تو خبر واحد کی حجیت کی دلیل ملے گی اس سے. جبکہ ایسا نہیں ہے. اکثر علماء علم اصول نے مفہوم وصف کے لیے حجیت کا انکار کیا ہے. کہا کہ مفہوم وصف حجیت نہیں رکھتا. جب مفہوم وصف حجیت نہیں رکھے گا تو خبر واحد کی حجیت بھی اس آیت سے ثابت نہیں ہوگی. دوسرا اعتراض یہ کہا تھا کہ آیہ کریمہ کے ذیل میں جو علت بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی فاسق کی خبر پر اعتماد کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ جہالت کی وجہ سے کیا ہے، کوئی شرمندگی اور پشیمانی والا تم کام کر بیٹھو. تو یہ علت اتنی گستردہ ہے اور اتنی وسیع ہے کہ اس میں صرف اور صرف فاسق کی خبر نہیں آتی، عادل کی خبر بھی. ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے فاسق کی خبر پر اعتماد کی صورت میں تم کوئی ایسا کام کر بیٹھو کہ جس سے تمہیں شرمندہ ہونا پڑے، تو یہ احتمال تو عادل کی خبر میں بھی ہے. عادل کی خبر پہ ہو سکتا ہے تم اعتماد کر لو اور پھر اس پر عمل کر بیٹھو جس عمل کے نتیجے میں تمہیں شرمندہ. تو یہ احتمال صرف اور صرف فاسق کی خبر میں. آسان لفظوں میں کہا جائے تو یہ کہا جائے کہ فاسق کی خبر پر اعتماد نہ کرنے کی وجہ کیا ہے، جہالت اور نادانی میں پشیمانی والا عمل کرنے سے روکنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہ جہالت اور نادانی میں آدمی پشیمانی والا کام کرے تو یہ صرف اور صرف خبر فاسق پر منحصر تھوڑی ہے، عادل کی خبر بھی اس کے اندر آ جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دو اعتراض تھا. اب دیکھنا ہے جواب کیا دیا ہے. کہا ہے کہ یہ دونوں اعتراض قابل حل ہیں، ان دونوں اعتراض کا جواب دیا جا سکتا ہے کیونکہ مفہوم وصف بہر قید دیگر در مواردی کے بے اصطلاح منظور بیان قیود یک مسئلے و مقام احتراز حجت می باشد. کہہ رہے ہیں کہ چلو پہلے سوال کا جواب، پہلے اعتراض کا جواب. پہلا اعتراض کیا تھا؟ پہلا اعتراض یہ تھا کہ مفہوم وصف حجت نہیں رکھتا. پھر ہم بھی کہتے ہیں کلی طور پہ نہیں رکھتا، لیکن اگر وصف کہیں قید بن کر آ جائے کسی مسئلے کے لیے قیود احترازیہ کے طور پر ہو تو پھر وہاں پر مفہوم حجیت رکھتا ہے مفہوم وصف. سمجھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ
مفہوم وصف ہر جگہ حجیت نہیں رکھتا، لیکن اگر مفہوم وصف یا یوں کہا جائے کہ وصف اگر ایک مسئلے کی قید بن کر کے آیا ہے، مقام احتراز میں وصف کو لایا گیا ہے، تو پھر اس وصف کا مفہوم حجیت رکھے گا۔ اور یہ انہی موارد میں سے ہے۔ یہ آیہ کریمہ وہ ہے کہ جس آیہ کریمہ میں وصف کو بطور قید لایا گیا ہے، قیود احترازیہ کے طور پہ لایا گیا ہے۔ مقام احتراز ہے۔ وصف جو ہوتا ہے، وصف یا مفہوم وصف ہے، مفہوم وصف دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک عام ہوتا ہے اور ایک خاص ہوتا ہے۔ مفہوم وصف کیا ہوتا ہے؟ دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک عام ہوتا ہے۔ ہاں آپ بلیک بورڈ پہ لکھوا رہے ہیں؟ ہاں بس ایسے ہی سمجھا رہا ہوں۔ آگا ہمیں دکھا دیجیے۔ السلام علیکم۔ ادھر یہ کیمرہ کدھر گیا اس کا؟ اس لیے سمجھے نا کیا؟ اسی والے کو چالو کر دیں، دیکھے گا الٹا دکھ رہا ہے، الٹا دکھ رہا، الٹا دکھ رہا پھر کہاں گیا وہ؟ میں نے عرض کیا کہ مفہوم بس دو طریقے کا، یا ابھی مفہوم کو لکھا ہے، بس کو دو طریقے کا، بس میں عام ہوتا ہے، بس میں خاص ہوتا ہے۔ آگا کچھ بھی نہیں دکھ رہا، نہیں دکھ رہا ہے؟ نہیں نہ بک دکھ رہی نہ بلیک بورڈ، کچھ نہیں دکھ رہا۔ دکھ ہی نہیں رہا، بورڈ تو دکھ بس رہا ایک ہوگا۔ وائٹ ایسی ہو رہی ہے، اسکرین وائٹ ہو گئی۔ اسکرین وائٹ ہوگی جی اس میں، وہ اسکرین شیئر نہیں ہوگا۔ جی آگا اسکرین شیئر نہیں ہو رہی۔ تو آپ سن جی کہہ رہا تھا کہ جی وصف دو طریقے، وصف عام، وصف خاص۔ ایک مرتبہ وصف لایا جاتا ہے صرف اور صرف موصوف کے تعارف کے لیے، موصوف کی کوئی اچھائی یا برائی بیان کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ نا وصف کو کسی مسئلے کی قید بنا کر کے لایا جاتا ہے، موصوف مقید ہے اس صفت سے، حکم مقید ہے، حکم مقید ہے اسی وصف کی وجہ سے، وصف خاص ہے، صرف اور صرف موصوف کے تعارف کے لیے نہیں لایا گیا ہے۔ ٹھیک، یہ پورے حکم اور پورے مسئلے کو مقید کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ یہ اس لیے لایا گیا ہے تاکہ آگا آپ جو کہاں پر؟ اس کے موارد ہیں وہ اس میں شامل ہو سکے، اور جو اس کے نہیں ہیں وہ خارج ہو سکے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وصف اگر عام ہو تو اس کا مفہوم حجیت نہیں رکھتا، لیکن اگر وصف خاص ہو، قید بن کر آیا ہو، مقام احتراز میں ہو، تو یہ کیا رکھے گا مولانا؟ یہ حجیت نہیں رکھتا، ندارت، یہ حجیت دارت۔ اب یہ جو حجیت نہیں رکھتا تو صحیح ہے، اس سے نہیں، لیکن آیہ کریمہ میں جو یہ وصف آیا ہے تو یہ وصف عام نہیں ہے، خاص ہے، یہ مقام احتراز میں لایا گیا ہے۔ تو چونکہ مقام احتراز میں تو حجیت رکھتا ہے، جب حجیت رکھتا ہے تو بھی خبر بانی کہ حجیت کیا ہے اس آیہ کریمہ سے یہ بیان۔ ٹھیک، یہ جواب ہو گیا اشکال کا کہ ٹھیک ہے، ہم نے کب کہا کہ کلی طور پر وصف، مفہوم وصف جو ہے وہ حجیت رکھتا ہے؟ نہ، ہر جگہ مفہوم وصف حجیت نہیں رکھتا، لیکن جہاں پر وصف بصورت قید آیا ہو، مقام احتراز میں جہاں پر وصف کو لایا گیا ہو، تو وہاں پر وہ وصف کا مفہوم جو ہے وہ حجیت رکھتا ہے، اور آیہ کریمہ میں ایسا ہی ہے۔ دیکھیں
پہلے اعتراض کا جواب وہ یہ دے رہے ہیں کہ اما ان ہر دو اشکال قابل حل است. کل جو دو اعتراض اور اشکال کیے گئے تھے وہ دونوں اعتراض اور اشکال قابل حل ہے. پہلے کا زیرا مفہوم وصف و ہر قید دیگر، کیونکہ وصف کا مفہوم اور دوسری ہر قید صرف وصفی نہیں، کسی بھی طریقے کی کوئی قید ہو، در مواردی کے بے اصطلاح منظور بیان قیود ایک مسئلے و مقام اعتراض است کہ جہاں پر وصف یا دوسری قید کو بے اصطلاح ایک مسئلے کی قید کو بیان کرنے کے لیے یا مقام اعتراض میں لایا گیا ہو حجت میں باشد، وہاں پر وہ قید اور وہ مفہوم وصف حجت ہوگا. و ذکر ان قید فاسق در آئے فوق، اور آئے کریمہ میں جو قید فاسق ہے طبق ظہور عرفی کے مطابق ہیچ فائدے قابل ملاحظے جز بیان حجیت خبر عادل نہ دار، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ خبر عادل کی حجیت کو بیان کرنے کے لیے ہے. قید فاسق صرف اور صرف ظہور عرفی کے مطابق اس لیے یہ وصف لایا گیا ہے تاکہ اس وصف کو قید کی صورت میں ایک مسئلے مقام احتراز میں فاسق آئے تو قطعاً یقین مت کرو اس کی خبر کے اوپر. لیکن عادل آ جائے، یہ اعتراض کرنا چاہتے تھے کہ اس قید کے ذریعے سے عادل سے احتراز کیا جائے کہ خبر عادل میں تحقیق کی ضرورت نہیں. تو اب خبر واحد کی حجیت اس آیت کریمہ سے کیا ہو گئی مولانا؟ ثابت ہو گئی. ٹھیک. وَأَمَّا در مورد تعلیلی کی ذیل آئے آمد اس، لیکن آیت کے ذیل میں جو علت بیان کی گئی ہے اس کا ظاہر یہ ہے کہ ہر گونے عمل بے ادلہ ظنیہ را شامل نمی شود، کہ ہر طریقے کے ادلہ ظنیہ کو شامل نہیں ہے. علت کہا گیا بے جہالت، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے مراد یقیناً ادلہ ظنیہ ہے کہ ظنی خبر کے اوپر اعتبار مت کرو، عمل نہ کرو. لیکن تمام ظنیات کو شامل تھوڑی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ویلا اگر تمام ظنیات کو شامل ہو جائے تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، انسان کی زندگی تنگ ہو جائے گی. چونکہ انسان اپنی زندگی میں اکثر ظنی مسائل پر ہی عمل کرتا ہے، یقینی پہ کم کرتا ہے. یہاں صرف وہ ظن جو واقعاً ظن ایسا ہو جس میں احتمال ضرر بڑا ہو تو آپ یقینی طور پر وہاں اس ظنی خبر کے اوپر عمل مت کیجیے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے جو علت بیان کی گئی ہے خبر فاسق کو معتبر نہ ماننے اور اس پر عمل نہ کرنے کی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فاسق کی خبر ظنی ہوتی ہے، اور جو علت ہے یہ تمام ظنیات کو یا تمام ظنی خبروں کو شامل نہیں ہے، بلکہ ناظر بے مواردی اس کی، بلکہ یہ ان موارد پر نازل ہے کہ در انجا عمل جاہلانے یا سفیہانے و ابلہانے است، کہ جہاں خبر ظنی پر عمل کرنے کی صورت میں عمل کو عمل جاہلانہ کہا جائے یا سفیہانہ یا ابلہانہ، احمقوں والا، بیوقوفوں والا، دیوانوں والا کام جہاں ہو. ٹھیک. چرا کی در آئے ہوئے عنوان جہالت تک یہ شروع، کیونکہ آئے کریمہ میں کیا کہا گیا ہے؟ بے جہالتن. تو اگر خبر ظنی پر عمل کرنے کی صورت میں عمل کو عمل جاہلانہ سفیہانہ کہا جاتا ہے تو
یہ آیت اس کو شامل ہے. ٹھیک، آپ جستجو کیجئے، تحقیق کیجئے، تحقیق کیے بغیر آپ اس پہ عمل نہ کیجئے. لیکن اگر ظنی خبر پر عمل کرنے کی صورت میں عمل کو عمل جاہلانہ نہیں کہا جاتا، تو جیسے عادل کی خبر، عادل کی خبر یقیناً خبر ظنی ہے، لیکن اس پر عمل کو عمل جاہلانہ پر وہی کہہ رہے ہیں چرا کی درائے رونما جہالت تک ہے. ومیدان غالب عدلہ کی تمام اقلاء جہان در مسائل روزمرہ زندگی رویان تک یہ بھی پورا. ہم جانتے ہیں کہ اکثر و بیشتر غالب عدلہ زیادہ تر دلیلیں کہ تمام اقلاء جہان کے پوری دنیا کے عقل مند لوگ اکثر دلیلوں کو در مسائل روزمرہ زندگی کے روزمرہ مسائل میں روئے آن تکیے می کنن، جن دلیلوں کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں دلائل ظنیہ. وہ کیا ہے؟ یعنی پوری دنیا کے عقل مند انسان روزمرہ کے مسائل میں جن دلیلوں پر عمل کرتے ہیں وہ دلیلیں ظنی ہوتی ہیں. انسان کی زندگی دلیلوں ظنی کے اوپر عمل میں گزر رہی ہے. جیسے از قبیل ظواہر الفاظ، جیسے کہا جاتا ہے ظواہر الفاظ حجت کہا جاتا ہے نا. ظواہر الفاظ کیا ہے؟ حجت کی دلیل کیا ہے؟ یقینی تھوڑی ہے، وہ بھی ظنی ہے. قول شاہد، کسی گواہ کا قول، کسی گواہ کا قول یقینی ہے نا، اس میں بھی ظن وہ ہے. قول اہل خبرہ، مثلا کچھ جانکار لوگ کہیں، کیا جانکار لوگوں کی خبر وہ قطعی اور یقینی ہو جائے گی؟ یہ ظنی ہے، ظنی ہے. قول ذل ید، میرے ہاتھ میں یہ سامان ہے، میں کہہ دوں کہ میرا ہے، تو کیا یہ دلیل قطعی ہے؟ یہ بھی دلیل ظنی ہے. لیکن یہ تمام دلیلیں کہ جن کا تعلق ظنیات سے، ساری دلیلیں دلیل ظنی ہیں، لیکن روزمرہ کے مسائل میں ہم انہی دلیل ظنی کے اوپر ہی عمل کر رہے ہیں، زندگی گزر رہی ہے. تو معلوم است کہ ہیچ یک از اینہا جاہلانے و سفیہانے شمرد نمی شود. تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام ظنی دلیلوں کے اوپر عمل سفیہانہ عمل ہے، جاہلانہ عمل ہے؟ نہ، نہیں کہہ سکتے. وگر احیانا مطابق باواقع نباشد، اور اگر کبھی خدا نخواستہ ہم نے ان دلیل ظنی پر عمل کر لیا اور بعد میں وہ میرا عمل مطابق واقع نہ ہو، فرض کر لو، تو کوئی ایک ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو یہ کہے اس پر جو ہے انسان کو شرمندہ ہونا پڑے، ندامت اٹھانی پڑے، اور کوئی یہ کہے کہ بھئی تو بڑا جاہل آدمی تھا، فلاں کی بات مان لے، اس نے فلاں نے ایسے کہا. کہ یہ سارے دلیلیں جو ہے، یہ ساری دلیلیں دلیل ظنی ہیں. اگر احیاناً، اگر خدا نخواستہ مطابق باواقع نہ باشد، کسی دلیل ظنی پر عمل یا کوئی دلیل واقع کے مطابق نہ ہو، تو مسئلہ ندامت نیز در آن مطرح نیز، تو وہاں ندامت کا مسئلہ بھی ذکر نہیں ہوتا، کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، کوئی شرمندگی کی بات نہیں. بھائی ایک راستہ ہے، فرض کر لو، اس راستے میں بہت سارے کانٹے ہیں، آپ کے پاؤں میں جو ہے چپل نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اسی راستے سے گزرنا. ہزاروں لوگ گزرتے ہیں، تو ہزاروں گزرنے والوں میں سے دو چار لوگوں کے پیر میں اگر کانٹے چبھ جائے تو کوئی اس کی ملامت کرے گا؟ نہ، تو آتی چیز ہو سکتا ہے کہ نہیں. بس ایسے ہی ہے یہ کہ ہم روزانہ صبح سے لے کر کے شام تک جو اعمال انجام دیتے ہیں، یہ زیادہ جو ہے دلیل ظنی پر اعتبار کرتے ہیں، ادلہ ظنیہ کے مطابق ہی. ٹھیک ہے، جو چیز آپ نے میرے ہاتھ میں دیکھی قاعدیت کے مطابق آپ نے سمجھ لیا کہ یہ نہیں کیا ہے. ٹھیک، اب
یہ قاعدیت کی بنیاد پر یہ یقینی نہیں ہے، کوئی ضروری تھوڑی ہے جو چیز ہو سکتا ہے کہ میں نے آپ کی جیب سے نکالا ہو، کسی اور سے لیا ہو، یا سامنے والے آپ کے ہاتھ میں نے دیکھا گھڑی آپ لگائے ہوئے ہیں، وہ قاعدیت ہے. کہا جاتا ہے کہ جو چیز جس کے پاس ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ اسی کی ملکیت ہوتا ہے. ٹھیک، ہم نے آپ کی ملکیت سمجھ لیا. ٹھیک، آپ اچھے آدمی ہیں، شریف آدمی ہیں، ایک آدمی ہیں. ہم نے ایک امانت آپ کے پاس رکھ دی، بعد میں پتہ چلا بھی نہیں بھائی تو گھڑی بھی جو آپ نے پہنی تھی وہ بھی چوری ہوئی تھی. اور آپ نے ہماری امانت میں خیانت کر دی، ہماری بھی چیز چرا لی. تو میرے اس عمل کے اوپر میں نے تحقیق نہیں کی، ایک ادلہ ظنیہ پر عمل کر کے آپ کا اعتبار کر لیا. ٹھیک، خلاف واقع سب کچھ ہو گیا تو دنیا مر. آپ کیسے اعتبار کر دیا، کیسے سوچنا چاہیے تھا، سمجھنا چاہیے تھا. کوئی نہیں کہے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی ضمنی دلیلیں ہیں، انہی دلیلوں پر ہم صبح سے شام تک عمل کرتے ہیں. اگر تمام دلائل ضمنی کو آیے کریمہ شامل ہو جائے تو انسان کی زندگی تو تنگ ہو جائے. آیے کریمہ میں دلیل ضمنی پر عمل نہ کرنے کی یا اس کو موثق نہ سمجھنے کی جو وجہ بیان کی گئی ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ آیے کریمہ تمام دلائل ضمنی کو شامل نہیں ہے. ہاں کچھ دلیل ضمنی ہے جس پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے، لیکن تمام دلائل ضمنی پر اعتبار نہ کرے انسان، یہ نہیں ہو سکتا، وہ ممکن نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہم عرف عام میں دیکھ رہے ہیں تمام انسان انہیں ادلہ ضمنیہ پر ہی عمل کرتے ہیں، زندگی گزار. اور اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ دلیل ضمنی واقعے کے مطابق نہیں ہوتی تو اس مسئلے میں کوئی ندامت، کوئی شرمندگی بھی اس کو اٹھانی نہیں پڑتی. کیونکہ یہ راہ عمومی، یہ عمومی راستہ ہے بھائی، ہے نا. سواری کرنے والا ہی گرتا ہے نا. تجارت کرنے والا ہی خسارہ اٹھاتا ہے یا فائدہ اٹھاتا ہے، بولنے والا ہی غلطی کرتا ہے. یہ ایک راہ عمومی ہے. اعتماد کرنے والا ہی کبھی کبھی دھوکہ. بہرحال عقیدہ ما ان از آیات محکمس کی دلالت بر حجیت خبر واحد حتی در موضوعات دارد و در این زمین بحثائے فراوانیس کی انجا جائے شرح آنیس. اب یہ مفسر اپنی رائے اور اپنا عقیدہ پیش کر رہے ہیں کہ بہرحال یہ تمام بحثیں اپنی جگہ پر ہمارے عقیدے کے مطابق یہ آیے کریمہ محکم آیات میں سے ہے. آیت محکم ہے. آیت محکم جانتے ہیں جس کے معنی اور مفاہیم بالکل واضح اور روشن ہو، جس میں کسی طریقے کا ابہام نہ ہو. ایک مفسر نے اس آیے کریمہ کو آیے محکم جانا ہے. دو دلالت پر حجیت خبر واحد، کہتے ہیں کہ یہ آیت خبر واحد پر حجیت کی دلیل بھی ہے. اب یہ مسئلہ تو چھوڑو آپ، حتیٰ در موضوعات، مختلف موضوعات میں، آپ یہاں چھوڑو، خبر کی خالی بات نہیں ہے، دوسرے بہت ساری جگہوں پر، مقامات پر، الگ الگ موضوعات میں یہ بدر ان زمینیں بحثائے فراوان اس کریں. اس سلسلے میں بحثیں بڑی پیچیدہ ہیں، بڑی گستردہ ہیں، بہت ساری بحثیں کی گئی ہیں اس کے اوپر. سمجھ رہے ہیں کہ ان بحثوں کو یہاں بیان کرنے اور ان کی شرح دینے کی گنجائش نہیں ہے، لہذا ہم یہاں اب اس سے زیادہ بحث نہیں کریں گے. کہ بعلاوہ نمی توان انکار کر کہ مسئلہ اعتماد پر اخبار موثق اساس تاریخ و زندگی بشر و تشکیل کی جائے.
کہہ رہے ہیں کہ البتہ اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ موثق خبروں کے اوپر جو اعتماد کا مسئلہ ہے یہ انسانی زندگی اور اس کی تاریخ کی اساس ہے. یعنی اب آدم سے لے کر کے آج تک دیکھ لو تمام لوگوں نے موثق خبروں پہ اعتماد اور بھروسہ کیا ہے. بطوری کہ اگر مسئلہ حجیت خبر عادل یا موثق از جمع انسانی حسب شبد اس طریقے سے کہ اگر عادل کی خبر کی حجیت یا موثق انسان قابل اعتماد انسان کی خبر کی حجیت کا مسئلہ اگر انسانی سماج سے حسب ہو جائے، اگر لوگ عادل اور موثق انسان کی خبر پر اطمینان کرنا چھوڑ دیں تو بسیاری از میراثہائے علمی گزشتہ، تو گزشتہ علماء کے جو علمی میراثیں ہمارے پاس ہیں وہ اطلاعات مربوط بے جوامع بشری یا انسانی سماج کے مربوط کے سلسلے میں جو ہمارے پاس خبریں ہیں، یعنی تاریخ میراث علمی گزشتہ یعنی وہی فقہ ہے، احادیث ہیں، تفاسیر ہیں، اور یہ دوسرے میں تاریخ و حتی مسائل زیادی زانچے امروز در جامع خود، یہاں تک کہ بہت سارے ایسے مسائل جو آج کے سماج اور معاشرے میں موجود ہیں اور جن سے ہمارا سروکار ہے بالکل حسب خاص ہو، تو یہ سارے مسائل آپ کو چھوڑنے پڑیں گے، کنارے رکھنا پڑے گا. اگر صرف اور صرف عادل اور موثق انسان کی خبر پر اعتماد کے مسئلے کو چھوڑ دیا جائے، کہا نہیں اعتماد نہیں کیا جا سکتا، تو پھر یہ تمام کتابیں چھوڑو بھائی. کس اعتماد کے ساتھ یہ کتابیں آپ رکھے ہوئے ہیں سوال میں؟ بالاخره ہم کو ان پر اعتماد ہے، اس لیے سید رضی پہ اعتماد نہ ہوتا تو ان کی کتاب کو ہم شیخ کلینی کی کتاب پہ، شیخ کلینی کی شخصیت پر ہمیں اعتبار نہ ہوتا، ان کو موثق نہ مانتے. تو اگر کہہ رہے ہیں کہ عادل اور موثق انسان کی خبر پر اور ان پر اعتماد کو اگر سلب کر دیا جائے، حسب کر دیا جائے، تو جو علمی میراث ہمارے پاس ہے انسانی معاشرے اور انسانی تہذیب کی جو داستانیں ہیں یعنی تاریخ وغیرہ، اور آج کے دور میں بھی بہت سارے ایسے مسائل جن سے ہمارا سروکار ہے، ان سب کو چھوڑنا پڑ جائے گا. زندگی تنگ ہو جائے گی اگر آپ موثق اور معتبر انسان کی بات پر اعتماد اور یقین نہیں کریں گے تو اپنی زندگی کتنی چل سکتی ہے؟ سب کچھ اسی پہ تو ہو رہا ہے. آپ کو میرے اوپر بھروسہ اس لیے مجھ سے پڑھ رہے ہیں، بھروسہ ختم ہو جائے تو یہ ہر فرض کر لو مسجد سے اعلان ہو رہا ہے میت کا، اعتماد ہوتا ہے نا اس کی خبر پہ. فرض کر لیں اگر ہم اعتماد نہ کریں تو مرنے والے مرتے رہیں گے، ہم جائیں گے بھی نہیں کسی کی جنازے میں. اعتماد دیکھیں ہزاروں مسائل ہیں اس طریقے کے. یہ ساری کتابیں یہ کوئی آج کے زمانے کے لوگوں کی تو نہیں لکھی ہوئی ہے نا، یہ سب بزرگوں نے ہمارے لکھی ہیں. ہم ان کتابوں کو کیوں سنبھال کے رکھے ہوئے؟ ان میں جو مطالب لکھے ہوئے ہیں یہ ساری مطالب، ساری احادیث، ساری روایتیں، ساری تفسیریں ہم اس کو صحیح مان رہے ہیں، اس پر یقین کر رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں. کیوں مانے بھائی؟ وہ شخصیات قابل اعتماد تھی اس لیے ہم ان کی باتوں پر بھی اعتماد کرتے ہیں. ہم نے ان کو موثق مانا، معتبر مانا، قابل اعتماد مانا، سچا مانا، اس لیے ہم ان کی باتوں کو بھی یہ کہہ رہے ہیں. چلیں باہر سے ورنہ تنہا انسان بے عقب بازمی گردن، اور پھر اس طریقے سے انسان بڑے پیچھے چلا جائے گا، بلکہ گردش چرخائے زندگی فعلیہ ان سے متوقف خواہش شد، بلکہ اس کی زندگی کا جو پہیہ ہے اس میں بھی بریک لگ جائے گا، زندگی کی گاڑی کھڑی ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں
پارکنگ میں کھڑی کرنی پڑے گی یا پھر کباڑے؟ جیسا اجماع ہمیں عقلاء بر حجیتیاں، لہذا تمام عقلاء جہان کا اس کے حجیت پر اتفاق ہے، اجماع ہے، سب مانتے ہیں. و شارع مقدس نیز آن را قولا و عملا امضا فرمودیا، اور خود شارع مقدس نے بھی قولا اور عملا دستخط کی ہے. اب کیا چاہیے ہماری؟ اور آپ کہنے سے آپ کو اعتبار نہیں ہو رہا ہے. اب چلو شارع مقدس نے بھی کہہ دیا کہ عادل کی خبر پر اعتبار کرو، بھروسہ کرو، اس کے مطابق عمل انجام دو، بات ختم. چلیں یہ بحث تمام ہو گئی ہے. باقی دیکھا جائے گا، دیر ہو رہی ہے، اب پہلو بدل رہا ہے امتیہ.